وہ میری بدسلوکی پر بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کے سب غم بھلا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہو خوشبو، یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہو خوشبو، جب وہ اپنے پلو سے مجھے ہوا دیتی ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سر پر میری ماں کی شفقت ہے ورنہ، میرے سر پر میری ماں کی شفقت ہے ورنہ زمانے کی کری دھوپ میں اب تک جل چکی ہوتی۔ جناب صدر، ماں اس ہستی کا نام ہے جو زندگی کے تمام دکھوں اور مصیبتوں کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے، اپنی زندگی اپنے بچوں کی خوشیوں میں صرف کرتی چلی آئی ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ رسم جاری رہے گی۔ یوں تو دنیا میں سب اشرف المخلوقات ہیں اور وہ چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ماں ہر ایک کے لیے قابل قدر ہے، مگر خاص طور پر ہماری مشرقی ماں ہوتی ہی وفا کی پتلی ہے جو جیتی ہی اپنے بچوں کے لیے ہے۔ ویسے تو ماں کے لیے دنیا میں خاص دن مقرر کر دیا گیا ہے جو ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اسلام ہی ہمارا مکمل مذہب ہے، اس لیے یہاں یہ ذکر ضروری کروں گی کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں دنیا عظیم کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ماں تو ایسا پھول ہے جو رہتی دنیا تک ساری کائنات کو مہکاتا رہے گا، اسی لیے تو کہتے ہیں ماں کا وجود ہی ہمارے لیے باعث رحمت، وہ ہمارے لیے چین و سکون، صبر و محبت اور خلوص و وفا کی روشن دلیل ہے۔ جناب صدر، ماں اپنی اولاد کے لیے ایسی چھاؤں ہے جس کا سایہ کبھی نہیں ختم ہونے والا۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بنائی ہے، اگر دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سب سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے، ماں کے بغیر گر قبرستان کی مانگ ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ دکھ دیکھ کر ماں کو کون بلا سکھ پا سکا صاحب، دکھ دیکھ کر ماں کو کون بلا سکھ پا سکا صاحب، یہی مرکز ہے سکوں کا، یہی سے راحت ملتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔